الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس میں مالک یوم الدین یعنی وہ اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ انصاف کا دن قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے دن کے حوالے سے گزشتہ 2 درسوں میں مختصر سی گفتگو کی تھی کہ قیامت کا دن مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت ساری کائنات کے انسانوں کو زندہ کریں گے۔ تو مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی تو وہ دن آئے گا، وہ دن قائم ہوگا۔ اور گزشتہ درس میں یہ بات قرآن مجید کی چند مثالوں سے یہ بات ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ مذاق کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ نبی یہ کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جب ایک آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے تو دوبارہ زندہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک بندہ جس نے بوسیدہ گلی سڑی ہڈی اپنی ہتھیلی پہ رکھی، پھر اس کو ملا تو وہ سرما بن گئی، اور پھونک مار کے اس کو اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہڈی ہے، یہ سرما بن چکی ہے، اب دوبارہ یہ کیسے اس کو زندہ کیا جائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتے ہیں اس کے متعلق 2 واقعات قرآن مجید کے حوالے سے میں نے کل کے درس میں ذکر کیے تھے۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال تک سلائے رکھا، 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت طاری کر دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا۔ اور ان کا وہ گدھا جس کے اوپر وہ سوار تھے، وہ گدھا بھی مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس گدھے کو بھی زندہ فرما دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ تو فرمایا اے اللہ بلا میرا ایمان تو ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں مجھے دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ 4 پرندے لے لیجئے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجئے، پھر آپ کا کام ان کو آواز دینا ہے، ان کو زندہ کر کے آپ کے پاس پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے جن میں سے ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، تو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے، اور چاروں کے سر الگ کیے، پر الگ کیے، دھڑ الگ کیے اور پیر الگ کیے، اور مختلف پہاڑوں کے اوپر 4 پہاڑوں پہ، ایک پہاڑ پہ سر رکھ دیے، دوسرے پہاڑ پہ دھڑ رکھ دیے، تیسرے پہاڑ پہ پر رکھ دیے اور چوتھے پہ ٹانگیں رکھ دی، اور پھر اپنی طرف جب آواز دی تو ہر ایک پرندے کا جس کو آواز دی اس کا سر فضا میں بلند ہوا، پھر اس کا دھڑ اس کے ساتھ جڑا، پھر پر اور پاؤں لگے، اور وہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 67 میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مجھے اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، اور وہ قتل ایسے ہوا کہ اس بندے کی جو بیٹی تھی، اسی بندے کا بھتیجا اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کر دیا، اور ایک دونوں بستیوں کے درمیان اپنے چچا کی لاش کو پھینک دیا۔ اب ایک بستی والے کہتے تھے تم نے اسے قتل کیا ہے، دوسرے کہتے تھے تم نے اسے قتل کیا ہے، تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ کوئی اللہ کے نبی ہیں، تو لہذا آپ کوئی ایسا طریقہ کیجئے، کوئی عمل بتائیے، یا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا قاتل پتہ لگ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے آپ کہیں گائے کو ذبح کریں، اور ان لوگوں کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، وہ گائے کو معبود سمجھتے تھے، اس کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے۔ اب اللہ ان کے دل سے گائے کی عظمت کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ گائے کو ذبح کریں۔ تو ایک چیز جس کو وہ محترم سمجھتے تھے، ان کا دل اس کو ذبح کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوا، تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ، مجھے اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، دین کے اندر دین کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے ادعو لنا ربک، اب دل کے اندر بیماری تھی، گائے کی محبت تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، فوراً عمل کر دیتے، لیکن انہوں نے حجت بازی شروع کر دی۔ تو جو وہ حجت کرتے گئے ان کے لیے مسئلے کے اندر سختی آتی گئی، کہنے لگے اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا انہو یقول انہا، بے شک وہ تمہارا رب کہتا ہے بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بہت زیادہ عمر کی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس اب جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کر دیجئے۔ اب اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ درمیانی عمر کی گائے ہو، لہذا ان کو چاہیے تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے بقرۃ صفراء، وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور وہ ایسی گائے ہو کہ جس کو دیکھ کے دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ قالوا، کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب کوئی بھی زرد رنگ کی گائے وہ ذبح کر دیتے جو جوان ہوتی، صحت مند ہوتی، تو کہنے لگے اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے ما ہی، وہ کیسی ہوگی، ان البقرۃ تشابہ علینا، ساری گائیں ایک جیسی ہیں اور ہمارے اوپر گائے مشابہ ہوگی، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔
قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو نہ اس گائے کے ذریعے سے کھیتی کو پانی پلایا گیا ہو، نہ اس گائے کے ذریعے سے کھیت میں ہل چلایا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ گائے ایسی ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہ ہو۔ قال آن جئت بالحق، اب ان کے سوال چونکہ ختم ہو چکے تھے تو کہتے ہیں اب ہم حق بات پر پہنچ گئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب گائے کی تلاش میں یہ گھر سے نکلے۔ ادھر اللہ رب العزت نے ایک نوجوان تھا جو اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، اس کو اللہ نے انعام دینا تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بڑا ہی نیک وکار تھا، اللہ نے اس کو ایک بچہ نصیب فرمایا۔ اب وہ اس بندے کے آخری ایام تھے تو اس نے ایک چھوٹی سی بچڑی اس نے پالی ہوئی تھی، تو اپنی اس بچڑی کو جنگل کے اندر جا کے اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب میرا یہ معصوم بچہ بڑا ہوگا تو آپ یہ گائے میرے اس بچے کے حوالے کر دیجئے تاکہ اس گائے کو پال کے اس کے دودھ کے ذریعے سے یہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا نظام چلائے۔ اب وہ بندہ خود فوت ہو گیا، اس کی گھر والی نے اپنے بچے کی پرورش کی، اور یہ بچہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا۔ جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس کو اس کی ماں نے کہا کہ جنگل کے اندر جا، تیرے باپ نے تیرے لیے ایک بچڑی وہاں پہ چھوڑی تھی جو اب گائے بن چکی ہوگی، لہذا اس کو لے آ، اس کو پالیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کا دودھ پئیں گے، گھر کا نظام اس طریقے سے چلائیں گے۔ تو جب یہ نوجوان جنگل کے اندر گیا تو وہ چھوٹی سی بچڑی جو اب گائے بن چکی تھی، اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو پہچان لیا اور وہ کھڑی ہوگی، یہ نوجوان اس کو پکڑ کے گھر لا رہا ہے۔ تو رستے کے اندر بنی اسرائیلی گائے تلاش کر رہے تھے، دادا ان کو وہ گائے نظر آئی کہ ساری کوالٹی اور نشانیاں جو اللہ نے بتائی ہیں وہ اسی گائے کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا اب وہ نوجوان گائے کو بیچنا نہیں چاہتا اور یہ خریدنا چاہتے ہیں کہ ان کو تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نوجوان نے وہ 3 درہم کی گائے تھی، نوجوان نے یہ قیمت لگائی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے اس نوجوان کے ذہن میں ڈالا کہ تو اگر نہیں بیچنا چاہتا تو اتنی زیادہ قیمت لگا کہ یہ دے نہ سکے، تو اتنی قیمت لگا، تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میری یہ جو گائے ہے اس کے چمڑے کے اندر سونا ڈالا جائے، اور جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا اگر مجھے دیتے ہو تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر انہوں نے اتنا سونا دے دیا تو تیری پھر بھی زندگی بن جائے گی، اگر نہ دیا تو تیری گائے تیرے پاس واپس رہے گی۔ تو اس نوجوان نے ایسے ہی کیا، اتنا سونا مانگ لیا، لیکن بنی اسرائیل تھے، ان کو تو حکم تھا ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے، لہذا انہوں نے اتنا ہی سونا اس گائے کے ہم وزن سونا لا کے اس نوجوان کے حوالے کیا اور گائے لے کے آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا اور تم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اس کو بتانا چاہتے تھے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب جب گائے ذبح کی تو اللہ نے فرمایا اس گائے کی ریڑھ کی ہڈی یا اس گائے کا ایک بازو اٹھاؤ اور اس کو اس میت کے جسم کے اوپر لگاؤ۔ تو جب گائے کا ایک بازو کاٹ کے اس مرے ہوئے انسان کے جسم کے ساتھ لگایا گیا، فوراً وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہیں وہ مر گیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں اور اس طرح زندہ کرتا ہوں، وَیُریکُمْ آیاتہ، یہ تم کو میں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہوں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ بھائی جب تم کچھ بھی نہیں تھے تمہیں میں نے پیدا کر دیا، اب تو ایک ڈھانچہ
ڈھانچہ موجود ہے. جب مر جاؤ گے تو تمہاری اگر ڈھانچہ نہیں ہے لیکن تمہاری ہڈیاں تو ہیں. چلو ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہیں لیکن وہ سرما تو ہے. جب کچھ بھی نہیں تھے پیدا کر سکتا ہوں تو اب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. لہذا میری نشانیاں میں نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل کرنے والے بن جاؤ. تو جی اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہر انسان نے جانا ہے. حساب و کتاب ہوگا. اور گزشتہ درس میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ پیارے نبی وہاں پہ شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، کہ حساب و کتاب کیا جائے. کیونکہ کئی 100 سال گزر جائیں گے، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین چاندی کی ہوگی، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے، اس میدان محشر والی مصیبت سے جان چھوٹ جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اور بد نصیب ہوگا وہ انسان جس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کو نامہ اعمال مل جائے گا. قرآن مجید 29واں پارہ میں اور سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت نے مختصر سا وہ منظر ذکر کیا ہے کہ جس بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کتنا خوش ہوگا. اسکول میں جب رزلٹ کارڈ میں اچھے نمبروں کے ساتھ بندہ پاس ہو جائے اور اس کو جب وہ کارڈ ملتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں. گھر آتا ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے. بالکل یہی منظر جنت کے اندر بھی ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس خوش نصیب کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا یہ دیکھو نامہ اعمال دیکھو مجھے دائیں ہاتھ میں میری کتاب مل گئی ہے، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اسی دن کے انتظار میں تھا، میں اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کا گمان رکھتا تھا. آج میری ملاقات ہو گئی ہے کیونکہ میں اس قیامت کے دن کی تیاری کر رہا تھا. میں نے دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری کی ہے، لہذا آج حساب کے دن اپنے رب سے ملاقات کر چکا ہوں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ، یہ بلند و بالا جنت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے. اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم، جتنا چاہو، اس لیے کہ تم نے بما اسلفتم فی الایام الحالیہ، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو دنیا کے اندر تو نے گزارے تھے. حالیہ، ان دنوں میں تو نے اپنی مرضی نہیں کی، تو نے میری مرضی کی تھی. لہذا آج تجھے اس مرضی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. دنیا میں تو نے میری مرضی کی ہے، یہاں ہم تیری مرضی چلائیں گے. تیری مرضی کیسے چلے گی؟ تو احادیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی کے دل میں ابھی یہ خیال آئے گا کہ آج میرا فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. ابھی خیال آئے گا، زبان سے نہیں بولے گا، فوراً وہ چیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے پیش کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے خادم جنت کے اندر موجود ہوں گے اور وہ اس کی خدمت کریں گے. اسی پاک میں آتا ہے دنیا میں تو انسان اگر پھلدار درخت گھر میں لگا ہے، جو ہی پھل توڑتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو چند دن جب روزانہ پھل وہاں سے توڑ کے کھائے گا تو درخت خالی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ایک تو ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہوگی، اور دوسرا جو ہی یہ پھل توڑے گا دوبارہ اللہ وہاں دوسرا اسی وقت دوسرا پھل وہاں پر پیدا کر دیں گے. کبھی پھل ختم نہیں ہوگا. اور جو ہی یہ پھل کو توڑنے کے لیے ہاتھ اوپر کرے گا خود پر وہ پھل نیچے اس بندے کے پاس آ جائے گا. یہ بندے کی مرضی جنت کے اندر چلے گی. لیکن وہ بد نصیب جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب ہی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت آ جاتی، میں ختم ہو جاتا اور مجھے حساب و کتاب میں پیش نہ ہونا پڑتا. ما اغنا عنی مالیہ، ہائے دنیا میں میں نے مال کمایا، میں نے رشوت خوری کی ہے، میں نے حرام خوری کی ہے. ما اغنا عنی مالیہ، وہ مال جو میں نے ہر قسم کی
جائز و ناجائز طریقے سے کمایا تھا، آج مجھے کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، جس عہدے کی وجہ سے میں نے دنیا میں خرابیاں کی ہیں وہ مجھے کام نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوا، پھر اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اب زنجیروں کے اندر اس بندے کو جکڑا جائے گا، باندھا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ جس بندے کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے وہ تو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرے گا، لیکن جس کا اللہ کی ذات میں ایمان نہیں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا۔ تو بھائی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، انصاف ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ایسا انصاف فرمائیں گے، اگر دنیا کی زندگی میں ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو زندہ کرے گا، کیونکہ یہ جانور اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے جنت جہنم کے فیصلے تو نہیں ہوں گے، ان کے لیے یہ صرف دنیا ہی ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ لیکن جب زیادتی کسی جانور نے دوسرے جانور پہ کی ہوگی اللہ ان دونوں کو زندہ کریں گے۔ دنیا میں جس بکری کے سینگ نہیں تھے اللہ اس کو اس دن سینگ عطا فرمائیں گے اور کہیں گے تو اپنا بدلہ اتار دے۔ جب یہ بدلہ اتار لے گی تو ان دونوں کو دوبارہ مار دیا جائے گا۔ لیکن انسان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر جنت میں جائے یا جہنم میں جائے دوبارہ کبھی اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیں گے اور پوچھیں کہ جنتیوں تم جانتے ہو یہ کیا ہے، جہنمیوں تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو سارے لوگ یک زبان ہو کے کہیں گے اے اللہ یہ تو موت ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس موت کو وہاں پہ ذبح کر دیں گے اور کہیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد نہ جہنمیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی۔ تو جنتی تو خوش ہوں گے کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندہ رہیں گے، لیکن جہنمیوں کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا کہ بھائی اب موت بھی نہیں آتی اور ہمیشہ ہم اس تکلیف کی زندگی میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قیامت کی معاملے کی اور قبر کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔